الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت 186 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہودیوں کے ضد اور ہردرمی کو بیان کیا گیا کہ وہ اسلام اور ایمان قبول کرنے سے ہیلا بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حیلے کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک حقیقت بیان فرمائی کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی جسے بھی ملی ہے اس کا نتیجہ بہرحال موت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کو اس کے پورے کیے کا بدلہ کل قیامت کے دن ضرور بضرور دیا جائے گا۔ اب اگر کسی کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب آدمی، اصل کامیابی یہی۔ باقی دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، فرمایا یہ تو سراب ہے۔ یہاں جو کچھ بھی چیزیں ہیں، جس کو بھی جو کچھ چیزیں میسر ہیں، سب عارضی ہیں، ٹیمپورری ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ موت ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ پچھلی آیت میں کہا۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ایک آیت میں نے پڑھی، اس آیت مبارکہ میں ہاں اور ایک بات آخر میں، ایک بات تسلی کی بھی دی گئی تھی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اتنا سمجھاتے ہیں ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں، پھر بھی یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ غمگین مت ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبران آئے سب کو جھٹلایا گیا۔ وہ لوگ بڑے بڑے معجزے لے کے آئے، کتاب، روشن کتاب، دلیل، سب کچھ لے کے آئے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو جھٹلایا گیا۔ تو پھر آپ کو بھی اگر جھٹلایا جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ کی کافروں کی عادت رہی ہے۔ اب مزید تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو اس آیت کریمہ میں کہ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ غور کرنا، اس میں ہم سب کے لیے، ویسے ہر آیت میں ہم سب کے لیے کیا ہے، اس میں ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی پیشنگوئی کی۔ فرمایا لَتُبْلَؤُنَّ، اے مسلمانوں تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ضرور ہوگی۔ لام اس میں جو ہے نا تاکید ہے، نون ثقیلہ، ان لَتُبْلَؤُنَّ یہ بھی ثقیلہ ہے، گرامر کے حساب سے بات کر رہا ہوں، عربی، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں ذرا برابر ڈاؤٹ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ لَتُبْلَؤُنَّ، دو حرف اللہ نے تاکید کے استعمال کیے، اس میں ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے، یہ معنی ہوتا ہے لازم، یہ لازم ہے کہ تمہاری آزمائش ہو کر کے رہے گی۔ کس میں؟ فرمایا فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مال اور تمہارے جان میں، تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں میں تمہاری آزمائش ضرور بالضرور ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ سمجھ رہے کس سے کہا جا رہا ہے؟ سب سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں ضرور بالضرور۔ یہ آزمائش کی بات قرآن کریم میں ایک جگہ دو جگہ نہیں، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، سنیں گے۔ سورہ بقرہ میں ابھی آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے مسلمانوں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر، کبھی خوف، من الجوع والخوف، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جانوں میں کمی، کبھی مالوں میں کمی، کبھی پھلوں میں کمی، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی بیماری، کبھی کوئی تکلیف،
کبھی کوئی مصیبت، ہاں ہم آزمائیں گے۔ یہ آزمائش سے مخلص کون، کمزور کون، پکا کون، کچا کون، سب پتہ چلتا ہے۔ کون ایمان پر مخلص ہے، واقعتاً اس کو دل سے اللہ پر ایمان ہے، وہ اللہ کو رب مانتا ہے، واقعتاً اس کے دل میں اسلام سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، یہ سب کی پرکھ کس میں ہوتی ہے؟ آزمائش میں ہوتی ہے۔ لوہے کو تپایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، نہیں کائی کے لیے، اس کو آکار بنانے کے لیے۔ سونا چاندی سب کو کیا کیا جاتا ہے؟ تپایا جاتا ہے، کھرا اس میں کھوٹا کیا ہے، سب الگ الگ کرنے کے لیے۔ کھرا رہ جاتا ہے، کھوٹے کو پھینک دیا جاتا ہے، نہیں ایسا نہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں تم کو بھی آزمایا جائے گا، تم میں کون پکا ہے، کون کچا ہے، کون مخلص ہے، کون غیر مخلص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یبتلی الرجل علی قدر دینی، آدمی کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے بقدر، جو جتنا دین پر ایمان پر مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، کیونکہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو مسلمانوں اگر تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تمہارے مالوں میں، تمہارے جانوں میں، جب دیکھو تب مصیبت ہی مصیبت ہے، راحت آرام ملتی ہی نہیں، کوئی خوشخبری سننے کو ملتی نہیں، جب دیکھو پیپروں میں، جب دیکھو اخبارات میں، جب دیکھو سوشل میڈیا میں، جب دیکھو کرنٹ میڈیا میں، اے مسلمانوں کوئی خوشخبری تمہارے کو ملتی نہیں، جب دیکھو تو مایوسی کی خبریں، مصیبت ہی تکلیف ہی مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا مالوں میں، اور سب سے زیادہ جو زیادہ دین پر چلتا ہے نا اس کو تو آزمائش زیادہ ہے، تو گھبرانے کا نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے تسلی دے، گھبرانے کا نہیں، کیونکہ یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تمہیں آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ سراب ہے، ابھی سنا پچھلی آیت وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کی دنیا ہے، اس دھوکے کی دنیا میں تمہیں کیا کیا جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ اگر کوئی دنیا سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ آزمائش میں بے صبرا ہو کر کے کیا کرنے لگتا ہے؟ اول فول بکنے لگتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگتا ہے، کیا نہیں کرتا؟ صبر نہیں کرتا۔ آگے اللہ نے علاج بھی بتایا، تو لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا بھائی یہ طریقہ نہیں ہے بیٹھنے کا، اتنے مرتبہ ہم کہتے ہیں پیر پھیلا کے مت بیٹھو، اللہ کا گھر ہے، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ تمیز نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک تمیز ادب ہوتا ہے نا، کہیں پر بھی آپ جاؤ، آپ ایک بہت بڑے ہال میں جاتے، وہاں پر بھی ایک بیٹھنے کا تمیز، ان کے لیے کرسی رکھتے، مسجد میں آنے کا بھی ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے، بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہم مسلمانوں کو، بدتمیز ہو گئے ہم لوگ، ادب نہیں، تمیز نہیں، نہ مسجد میں بیٹھنے کا ادب ہے، نہ مسجد میں آنے کا ہمارے کو ادب معلوم ہے۔ انگریزوں کی ٹوپی رکھ کر کے آتے ہیں، مسلمانوں کی ٹوپی پسند نہیں ہم لوگوں کو، انگریزوں کا طریقہ ہم اپنے اللہ کے گھر میں بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے بدتمیز ہے۔ اب جب جہاں کہا جاتا ہے تو ان کو انہیں ایسا کیوں بولتے ہیں؟ الگ سے ہمارے کو بولنے ہوتا نہیں کہ تم الگ سے اگر برائی کرے تو پرواہ نہیں، تمہیں جب اپنی برائی کو کھلم کھلا اللہ کے گھر میں کیا کرتے ہو دکھاتے ہو تو الگ سے کیسے بولیں گے؟ تم اگر الگ سے گناہ کرو گے تو ہم الگ سے تمہارے کو سمجھائیں گے۔ بدتمیز لوگ۔ تو لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزماؤ گے، آزمائے جاؤ گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جتنا جو دین پر چلتا ہے نا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرو، ڈاؤٹ مت کرو۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر اور شر دونوں سے ہم کیا کریں گے؟ تمہیں آزمائیں گے، کبھی خیر کی خبر، کبھی شر کی خبر، کبھی خیر کے معاملات، کبھی شر کے معاملات ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی مسلمان مایوس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوتا،
حالات آتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے واقعات بیان کیے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پورا سورہ یوسف، اس میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، کیسے کیسے آزمائشوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرنا پڑا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو گزرنا پڑا. کیا کبھی انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا؟ نہیں. کہاں کنویں میں ڈالے گئے وہ یوسف علیہ السلام، اللہ نے کتنا اچھا سمجھایا ہمارے کو. جو اللہ یوسف کو جس سے کنویں میں ڈالا گیا، اسے دور کرنے کے لیے باپ سے اسے ذلیل کیا گیا، وہ اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. یہ سورہ یوسف کے ذریعے سے رسول اللہ کو، مسلمانوں کو تسلی دی گئی. آج دیکھو نا تمہارے کیا کیا کی جاتا، تمہارے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، لیکن اگر تم صبر اور تقوی کو تھامے رہو گے نا تو وہی اللہ تمہیں عزت کے مقام پر پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے. ہاں، اس لیے آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ایسے ٹائم پہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. وَتَتَّقُوا، اور تقوی کو بھی تھامے رکھنا. تقوی کا دامن نہیں چھوڑنے کا، صبر کا پیمانہ لبریز ہونے نہیں دینے کا. دونوں پر اگر چلو گے فَإِنَّ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے صبر اور تقوی. سب کو نصیب نہیں ہوتا، بہت ہمت ہونا اس کے لیے. تو فرمایا لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا، مال میں بھی جان میں بھی. دو چیزیں ہو گئی. ایک اور چیز اللہ نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. فرمایا مسلمانوں تم اہل کتاب، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یہود اینڈ نصارہ، یہ دو مراد ہوتے ہیں، یہود و نصارہ سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طرح مشرکوں سے تم ضرور بھی ضرور سنو گے اذًى كثيرا، بہت ساری تکلیف دینے والی باتیں. بہت ساری تکلیف دینے والی باتیں تم کس سے سنو گے؟ یہود و نصارہ سے بھی سنو گے، مشرکین سے بھی سنو گے. کیسی پیشن گوئی اللہ نے فرمائی. اس زمانے سے مسلمان سنتے آ رہے ہیں، نبی نے سنا، صحابہ نے سنا. مسلمانوں تم سنتے رہو گے ضرور بھی ضرور. فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ. کیسی زندہ کتاب ہے نہیں قرآن مجید. اس زمانے میں بھی لوگ بکواس کرتے تھے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھو اسلام کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس زمانے سے اب تک قیامت تک کوشش چلتی آ رہی ہے. یہ لوگ کوشش کرتے ہی رہیں گے. لاکھوں کتابیں ان لوگوں نے لکھی، کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف. اور آج بھی آپ دیکھو کارٹون بنائے جاتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. رسول اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، رسول اللہ کی تذلیل کی جاتی ہے. دیکھو نا ابھی حال میں یہ روزانہ کا ان لوگوں کا مشغلہ ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو سنائی دے گا. آیت الکرسی بنا کر کے اس کا کپڑا بنایا گیا، اللہ کا نام شو میں لکھ دیا گیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ زمین میں لکھ دیا گیا. کیسی تکلیف دینے والے باتیں ہیں مسلمانوں کو. اے مسلمانوں تم یہ مشرکوں سے بھی، یہود و نصارہ سے بھی تم تکلیف دینے والی باتیں سنو گے. قرآن کہہ رہا ہے، نہیں سمجھ. یہ اس زمانے سے چل رہا ہے. آج کل سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے نا ہم لوگوں کو جلدی دکھائی دیتا ہے، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں یہ ابھی ہو رہا ہے، پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. نہیں، اس زمانے سے ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اس زمانے سے ہو رہا ہے. وہ زمانہ سوشل میڈیا کا نہیں تھا، کتابیں لکھنے کا. کیسی گندی. یہ دیانند سرسوتی کا نام سنا ہوگا نا. کتنا نکما انسان گزرا ہے یہ اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کی شان میں کیسی اس نے گستاخی کی، کیسی کتاب بات اس نے لکھی. آپ پڑھیں گے تو آپ کا خون کھولے گا. آپ تمنا کریں گے میرے سامنے تو میں اس کو مار، تو ایک غصہ مارتا تھا، اس کو گردن اڑاتا تھا. بول انگریزوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے کیسی کتابیں نے لکھی جس میں اسلام کے خلاف.
اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف بکواس انہوں نے لکھی۔ کیا کچھ بگڑا اسلام کا؟ نہیں تو مسلمان ہوا کچھ ہوا۔ اس لیے مسلمانوں کو پہلے اللہ بتا رہے تم کیا کرو، تم تو سنو گے، پکی بات ہے، لیکن کیا کرنا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی کو تھامے رکھنا۔ اگر یہ صبر اور تقوی تمہارے زندگی میں ہوگا نا، تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ افسوس ہے آج مسلمان بے صبرا ہو جاتا ہے ذری ذری بات پر۔ تو کیا چوڑیاں ہاتھ میں پہن کے بیٹھ جانے کا؟ کیا بولیں گے آپ؟ چوڑیاں ہاتھ میں پہن کے بیٹھنے کا نہیں، صبر اور تقوی کا مطلب سمجھنے کا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر خالی سن کر کے اس کو نہیں بولتے، اللہ نے جو کچھ بھی احکامات دیے اس کو پورا کرنا، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رکنا، باقی ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، یا مسلمان بدنام ہو، یا اسلام بدنام ہو، یا رسول اللہ بدنام ہو۔ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ جو کچھ قانونی کارروائی ہوتی ہے اسی حساب سے ہی چلیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کیا؟ کعب بن اشرف یہودی تھا، بہت بکواس کرتا تھا، اشعار کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کی عزت پر بولتا تھا، عصمت پر بولتا تھا۔ آج بھی دیکھو نا مسلمان لڑکیوں کو کس طرح بدنام کیا جاتا ہے، کر رہے کہ نہیں کرتے؟ نہیں، وہ بھی کرتا تھا اس زمانے میں، رسول اللہ کے خلاف گستاخی کرتا تھا، بہت بولا۔ بدر میں مشرکین ہار گئے، لے مدینے سے سیدھا مکہ گیا اور جا کر وہاں مشرکوں کو ورغلایا، بہکایا، تم لوگ سچے دین پر ہو، وہ لوگ غلط ہیں، تم لوگ چھوڑو مت، اس کا بدلہ سمجھ رہے؟ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، پیچھے سے بھی کام کر۔ پھر مدینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک وارنٹ جاری کر دیا، کون اس کو قتل کرے گا، بشارت دی، تو اس کو رات میں جا کر کے صحابی نے جا کر کیا کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ خیر وہ ایک مدینے میں تھے اس ٹائم پہ، میں جب تک مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی کر رہے تھے؟ صبر کا حکم تھا، صبر ہی کر رہے تھے۔ مدینے میں آنے کے بعد میں جہاد کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تو پھر جہاد کے ذریعے سے فساد کو ختم کیا گیا، سمجھ رہے؟ اب ہم دیکھیں کہ جہاد کے پوزیشن میں ہم ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر وہی مکے والے زندگی کو ہم کیا کریں، سامنے رکھ کر صبر کریں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے آپ دو۔ اب نہیں وہ زمانہ کہ آپ اینٹ کا جواب کس سے دو، نہیں ہاں چھوڑوں گا نہیں، کروں گا نہیں، تو پھر اور بھی حالات کیا ہو جائیں گے۔ ذرا انتظار کریں، اس وقت تک جو کام کر سکتے ہم کریں، جن سے ہم رک سکتے ہیں وہ رکیں، جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے اختیار میں، وہ کام ہم کریں۔ کیا خیال ہے؟ ابھی سوشل میڈیا میں آپ کو کوئی جواب دے سکتے؟ کتاب کس نے لکھی، اس کا جواب کتاب کے ذریعے سے دے سکتے کہ اخبارات میں کسی نے کیا کر دیا، چھاپ دیا غلط، تو ہم کیا کر سکتے؟ ہاں گھٹنے پر ٹکنے پر وہ مجبور ہوتا ہے اور معافی تلافی کر لیتے، وہ الگ بات ہے، سمجھ۔ تو اس طرح سے ہم کیا کریں، صبر اور تقوی کو ہمیں رکھیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا، کس کا؟ کہ غیروں سے جو تم تکلیف دینے والی باتیں سنتے ہو، جس کی وجہ سے تم کو غصہ آتا ہے، تمہارا خون کھولتا ہے، تو ایسے ٹائم پہ تمہیں کیا کرنا ہے، صبر اور تقوی کو، یہی علاج ہے تمہارا۔ زیادہ مشتعل ہو کر کے، غصے میں آ کر، آپے سے باہر ہو کر کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس کی وجہ سے تمہارے لیے بھی مصیبت، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب خود سوچو نا ہمارے انڈیا کے کیا حالات ہیں، وہ چھوڑو ہمارا پڑوسی ملک میں، وہاں تو مسلمان لوگ رہتے ہیں نا، کسی کو اللہ اسی ہمت دیتے ہیں کہ موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، گستاخی کرنے والے کا سرچ قلم کرتے ہیں۔ وہ ایک پرسنل معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، کیونکہ جو گستاخی کرتا ہے نا، اس کے خلاف اگر کوئی کچھ بھی کرے نا، اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ملے گا۔ لیکن جنرل طور پہ ہم کیا نہیں کر سکتے، اس پر پورے مسلمانوں کو بعد میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ حالات کیسے ہیں دیکھو، ایک مسلمان کچھ کرتا ہے تو سارے مسلمانوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح سے میڈیا دیکھو نا، ابھی بازو ایک ملک ہے بنگلہ دیش، کس طرح سے یہ لوگ مسلمانوں کو، ہندوؤں کو کھڑا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کیسے بھی کر کے پارٹیشن کر کے ہندوؤں کے سارے ووٹوں کو کیا کر دیا جائے۔ حالانکہ ان کو ہندوؤں سے ہمدردی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ موقع اچھا ہے ووٹ اکٹھا کرنے کا، ووٹ حاصل کرنے کا، مارا جا رہا ہے ہندوؤں کو، مارا جا رہا ہے ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں، چلتے رہے گا جب تک ووٹ
نہیں ہوگا تب تک. بہرحال یہ کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں، چانس چھوڑتے نہیں اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو بدنام کرنے. اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ہم سے کہہ دیا کیا لیا کر وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اذن کثیرہ، کثیرہ بولے تو بہت، اذن بولے تو تکلیف، تکلیف دینے والی باتیں، بہت ساری تکلیف دینے والے، بس سنتے رہو گے. اللہ نے بہت، تھوڑی بہت نہیں، بہت. جسے اللہ بہت کہیں وہ کتنا رہے گا. یہ اللہ نے پہلے ہی مسلمانوں کو تسلی، ایسا آئے گا پیشن گوئی دے دی. تو پھر علاج کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر کرو گے اگر تم تقوی کے راستے پہ قائم رہو گے تو پھر یہ تو ہمت والے کاموں میں سے ہے. بہت ہمت چاہیے، تو یہ ہمت والے کام تم کو کرنا ہے، صبر اینڈ تقوی. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی کیا. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا. کیا بولتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا. پورا مکہ کیا ہو گیا؟ رسول اللہ کے قبضے میں آ گیا، عرب کنٹریز بن گیا. صبر اور تقوی کا، آہستہ آہستہ حکمت سے کام کرنے کا. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.